پر اس زمانے میں دیکھیے، میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں اور بار بار کہتا رہوں گا جب تک کہ ہمیں اس کا احساس نہیں ہو جاتا کہ اس وقت جو ہندوستان کے اندر جو صورتحال چل رہی ہے مسلمانوں کے ساتھ اور اس میں خاص طور پر جو دیندار طبقے کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں، اس میں مدارس اسلامیہ اس پر خاص نشانے پر ہے، اور مدارس کو بند کرنا ان کی پہلی خواہش ہے، پہلی کوشش ہے، مگر اللہ ان کو پورا نہیں ہونے دیتا۔ پہلے زمانے میں بادشاہ مدرسے چلایا کرتے تھے، وہ جو حکومت ہوتی تھی وہ مدرسے چلایا کرتے تھے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے دارالعلوم دیوبند قائم کیا، ان کے بعد انہوں نے یہ پابندی لگا دی کہ حکومت سے ہم جب پیسے لیں گے تو وہ آ کر کے مداخلت کرے گی، ایسا پڑھاؤ، یہ کرو، وہ کرو۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں جتنے بھی بورڈ کے مدرسے ہیں ان تمام کے اندر بہت کچھ تبدیل کیا جا چکا ہے اور بہت کچھ بدلنا ہے، سب کو اسکول میں بدلا جا رہا ہے۔ اب اگر یہ سلسلہ جاری ہوتا اور ہمارے مدرسوں میں اگر آپ حضرات پورے مسلمان مل کر کے اپنی قیمتی پیسے نہیں لگاتے، آج یاد رکھتے، آج آپ کو ٹیچر مل جاتے، ان مدرسوں سے پڑھنے والے نکلنے والے ٹیچر ملتے، آپ کو کوئی عالم یا حافظ نہیں ملتا، کوئی امام نہیں ملتا۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے ملک کے اندر کئی لاکھ مسجدیں ہیں مگر کسی مسجد کو امام کی پریشانی نہیں ہوتی۔ یہ ان مدارس اسلامیہ کا دین ہے۔ اتنے قرآن پڑھنے والے، ہر جگہ حافظ قرآن کی ضرورت پڑتی ہے، مگر ان مدرسے والے یہ قرآن کے حافظوں کے ذریعے سے یہ ضرورتیں ہماری پوری کر رہے ہیں۔ لہذا اس وقت ہندوستان میں یہ جو اس وقت جو فاسسٹ طاقتیں ہیں، ان کی یہ کوشش ہے کہ مدارس کو بند کر دیا جائے اور ان پر خواہ مخواہ کا الزامات لگائے جائیں، مگر اس کے باوجود بھی یہ سب کے سب اپنے ساری پریشانیوں کے باوجود روزے کی حالت میں بھوک اور پیاس برداشت کر کے، سفر کی حالت میں نکل کر کے، نہ افطاری کا پتہ، نہ سحری کا ٹھکانہ، نہ سونے کا ٹھکانہ، ایسے ماحول میں یہ 10 روپے دن کا جمع کر کے ان مدارس اسلامیہ کو مضبوط کرتے ہیں تاکہ وہ قرآن پڑھنے والے بچے ہم تک پہنچیں، ہماری مسجدوں تک پہنچیں اور قرآن کی حفاظت کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی الحمدللہ آج تک قرآن کے ایک حرف کو نہ بدلا گیا ہے، نہ بدلا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو پہرے دار کی طریقے سے کھڑا کر دیا ہے۔ یہ مدارس اسلامیہ میں پڑھنے والے بچے یہ خدا کے فوج ہیں جو قرآن کے ایک ایک لفظ کی حفاظت کر رہے ہیں، ایک ایک نقطے کی حفاظت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں پتہ ہے، ان مدرسے والوں کو پتہ ہے کہ مدرسے میں پڑھنے کی وجہ سے کوئی نوکری نہیں ملتی، مدرسے میں پڑھنے کی وجہ سے کوئی سرکاری نوکری نہیں ملتی، ملازمت نہیں ملتی، مدرسے میں پڑھنے والوں کی وجہ سے کسی کوئی بڑا سا پیسہ نہیں ملتا۔ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی یہی مدرسوں میں اپنا سب کچھ لگا رہے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ان کے سامنے آخرت کا نظارہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوشخبری ہے اس کو حاصل کرنا ہے، اور سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ قرآن کی حفاظت کرنی ہے، اور قرآن کی حفاظت 1400 سال سے یہ کر کے دکھا رہے ہیں۔ دنیا میں کوئی ہے ایسی طاقت جو آئے اور قرآن کو بدلنے کا چیلنج کر دے، اور یہ علماء اور یہ طلباء کھڑے ہو کر کے ان کے چیلنج کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تم پوری طاقت مل کر کے قرآن کو بدلنے کی کوشش کر دو، ہمارا ایک چھوٹا سا طالب علم جو قرآن کا حافظ ہے تمہاری ساری محنتوں کو برباد کر کے رکھ دے گا انشاءاللہ۔ جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے وہ کہہ دے گا کہ یہ قرآن صحیح ہے یا قرآن غلط ہے، جاؤ ساری محنتیں لگا لو قرآن کے بدلنے کی، انشاءاللہ مدرسے کا ایک چھوٹا سا حافظ قرآن تمہاری ساری محنتوں پر پانی پھیرنے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، لہذا میرے بھائیوں ان کو حقیر نگاہوں سے، غلط نگاہوں سے اور دوسری نگاہوں سے نہ دیکھنا، جو کچھ بھی ہوتا ہے خوشی سے محبت سے ان کی جھولی میں ڈال دینا۔ پتہ نہیں یہ قرآن کی حفاظت کی نیت سے جو آپ 10 روپے دیں گے اللہ نے قبول کر لیا تو کل قیامت کے دن آپ کو قرآن کی حافظوں کے صف میں اللہ شمار فرمائے گا۔ بہرحال رمضان مبارک ہے، جتنی ہو سکتا ہے عبادت کرے، قرآن پڑھے، تلاوت کرے، زکوٰۃ کا اہتمام کرے، صدقہ خیرات کا اہتمام کرے، ہر ایک کی مدد کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا